بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بے حد مہربان ہے۔ یا اللہ میں ایمان لایا تجھ پہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تیری بھیجی کتابوں پہ، ان کی حقائقوں پہ، تیرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ اور نبیوں پہ اور نیک فرشتوں پہ، قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جانے میں، دنیا میں اچھے یا برے کے ہونے میں، روزی کے کم یا زیادہ ہونے میں، آمین ثم آمین۔ یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقر، الف لام میم کا پہلا پارہ ہے سورہ بقر ہے۔ یہ 40ویں آیت ہے۔ 39ویں آپ سن چکے ہیں، 40ویں آیت سے آپ سنیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہم کو کیا سنایا ہے اور کیا بتایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولادو، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولادو، میرے احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں، جو میں تم پر کر چکا ہوں اور تم میرے اس عہد تورات پر قائم رہنے کے عہد کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یعقوب کے اولادو، یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولادو، میرے احسان کو یاد کرو۔ اب احسان کون کون سے کیے، اب یہ پورے قرآن میں آگے چل کے سب پتہ چل جائے گا، سب آئے گا، سمجھے؟ لیکن وہ کہہ رہے کہ احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں، جو میں تم پر کر چکا ہوں، اور تم میرے اس عہد تورات پر قائم رہنے کے عہد کو پورا کرو جو مجھ سے کر چکے ہو، جو مجھ سے کر چکے ہو، جو مجھ سے کیا ہے، تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کی تھی، کیا تھا نہیں لکھا، کی تھی، جو تم سے عہد کیا تھا وہ میں پورا کروں گا، جو کتاب میں نے عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اب یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو گئی، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس کو ذرا اب ایسے لے لیجئے، اب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، جیسے ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل مطلب اے ایمان والوں، ایسے اس کو سمجھ لیجیے، اس کو ایسے سمجھیے، اے ایمان والوں، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں، اور تم میرے اس عہد قرآن پر، یہاں تورات ہے، سمجھ گئے آپ؟ قرآن سمجھیے اس کو، قرآن عہد، اس عہد قرآن پر قائم رہنے کے عہد کو پورا کرو جو مجھ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا ہے اسے پورا کرو تو میں تم سے احسان کروں گا۔ یہ مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن سے آپ کو یہ بدلنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ آپ رسول کے امتی ہیں، آپ رسول کے امتی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے کیا ہے تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کی تھی۔ آج ہم سے کہہ رہا ہے میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے قرآن میں کر رکھا ہے، انشاءاللہ۔ آپ اس کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، کھولنے والے بن جائیے، عہد پورا ہوگا۔ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہوگا جو عہد اس نے کیا ہے، جو میں نے تم سے کی تھی، اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہی ان سے کہا، یہی ہم سے کہہ رہا قرآن والوں سے، بس یہاں پہ قرآن لگانا ہے، یہاں پہ قرآن لگانا ہے۔ عہد انہوں نے بھی کیا، عہد ہم نے بھی کیا، تو ان سے بھی کہہ رہا ہے، ہم سے بھی کہہ رہا ہے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ صرف انہی سے کہہ دیا ہے تو یہ آپ کی عقل ہے، یہ آپ کی عقل ہے، آئینہ تو آپ کا ہے بھائی، قرآن آئینہ تو ہمارا ہے، ہم کو تو اپنا آئینہ دیکھنا ہے نا، دوسروں کے ساتھ یہ تو اللہ نے سمجھایا ہے، ہم کو سمجھانے کے لیے اتارا ہے قرآن، تو ڈرتے رہو۔ اور قرآن جو میں نے اتارا ہے، آ گیا قرآن جو میں نے اتارا اس پر ایمان لے آؤ،
वो उनसे कह रहे ईमान ले आओ, हम तो ईमान ले आए हैं, कलमा पढ़ लिया है रसूल का, तो ईमान तो ले आए हैं ना। उनसे कह रहा है ईमान ले आओ, हम तो ईमान ले आए हैं ना, हम तो उम्मती है उनके, ईमान लाओ। और वो उस किताब तौरात की तस्दीक करता है। कुरान जितनी किताबें होती हैं उसकी तस्दीक कर रहा है, तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है। और सबसे पहले तुम ही इसके इनकार करने वाले ना बनो, इसके इनकार करने वाले तुम ही ना बनो। उन लोग से कह रहा है, आज हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है इनकार करने वाले ना बनो। जब कुरान को ताक पे रखे हो तो इनकारी तो वही है, और है क्या? कुरान खोल नहीं रहे हो, कुरान खुलवा नहीं रहे हो, इस्लाम फैला रहे हो, तो इनकार करने वाले मत बनो। और मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत, मतलब दुनियावी फायदे के लिए मत बेचो, और मुझी से डरते रहो। दुनियावी फायदे के लिए मत बेचो मेरी आयतों को। आयतों को लिखा है, कुरान को नहीं लिखा है। उन्होंने आयतें बदल डाली, हमने तावीज बना के बेच डाली, फर्क क्या रह गया? फर्क है कहीं? उनसे जो कहा गया कि दुनियावी फायदे के लिए मेरी आयतों को ना बेचो, है ना, क्यों? तो वो तो रसूल से जलते थे, तो वो उन्होंने किताबों में फर्क डाला। हम तो रसूल से नहीं डरते, जलते हैं ना, तो हम आयतों को बेच रहे। भाई तावीज बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? तावीज को है क्या? आयत ही तो है, कुरान तो लिखा नहीं कि कुरान को ना बेचो, आयतों को लिखा है। तो आप खरीदार बने हो, आप खरीदो, वो बेचने वाले बने, आप बेच डालो। तो मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत दुनियावी फायदे के लिए मत बेचो, और मुझी से डरते रहो। तो दुनियावी फायदा ही है ना उसके अंदर। भाई नोट मिलते हैं आदमी से सब कुछ होता है, तो दुनियावी फायदा ही है, वो कह रहा। और सच को झूठ के साथ मत मिलाओ, ये इस्लाम है। इस्लाम जो ढूंढ रहे हो, इस्लाम वो नहीं, इस्लाम ये है कि सच को झूठ के साथ मत मिलाओ, सच को मत छिपाओ जो तुम जानते हो, और नमाज कायम करते करो, और ज़कात दिया करो। ये इस्लाम है। इसका हिसाब होना है, ना फातिहा का हिसाब होना है, ना कब्रों में जाने का हिसाब होना है, ना सलाम का हिसाब होना है। उसी के पीछे आप सब फंसे पड़े हो कि क्या शिर्क है, क्या बिदअत है, एक कह रहा ये, एक कह रहा ये, एक कह रहा ये। हिसाब तो इसका होना है ना। इसको मजबूत करो ना, जो अल्लाह कह रहा है। तो चिपो दिया करो, और जो लोग नमाज में झुकते हैं उनके साथ तुम भी झुका करो, तुम भी झुका करो। लेकिन नहीं झुक रहे तो तुम्हारी मर्जी है, झुको। कैसा ताज्जुब है, कैसा ताज्जुब है कि तुम लोगों से तो भलाई पर चलने को कहते हो, और अपनी खबर नहीं लेते, और अपनी खबर नहीं लेते। ताज्जुब है ना? हाँ सुनो, कैसा ताज्जुब है कि तुम लोगों से तो भलाई पर चलने को कहते हो। दिमाग लड़ाना, हर तरफ है ये आयत, एक ही तरफ नहीं है, सारे फिरकों के लिए है। भलाई पर चलने को कहते हो, और अपनी खबर नहीं लेते, हालांकि तुम किताब तौरात पढ़ते रहते हो। अल्लाह हमसे कह रहा तुम कुरान पढ़ते रहते हो, अपनी खबर नहीं ले रहे, दूसरे की खबर रख रहे हो। कौन क्या कर रहा है उसकी खबर रख रहे हो, है ये सिर खाई, ये बिदत है, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है। क्योंकि वो तो कर समझ रहे कि तौरात वालों से कहा जा रहा है, कुरान तुम्हारे पास, रसूल के उम्मती तुम, वो तो तुमसे भी तो कह रहा है कि अपनी भी तो खबर ले लो, कि सिर्फ नमाज ही पढ़वाते रहोगे। खबर पढ़ते रहते हो, क्या तुम इतना भी नहीं समझते? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद लो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद लो।
اللہ کہہ رہا ہم دیں گے، بس بے شک دے گا۔ بے شک یہ نواز مشکل کام ہے مگر ان پر نہیں جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے۔ مشکل کام ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، وہ پڑھیں گے ضرور۔ ڈر ہے جن کی یہ دھارنا ہے، مطلب جن کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو اپنے خدا سے ملنا ہے، کلمہ پڑھا ہے، قیامت کے دن ملنا ضروری ہے، ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سمجھ گیا؟ کلمہ پڑھا ہے، یہی اقرار کیا ہے، اسلام لائے ہیں، یہی اقرار کیا ہے، سمجھ گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی اقرار کیا ہے۔ اے یعقوب کی اولادو، اے یعقوب کی اولادو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا کے لوگوں پر بڑھتی دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے کہا، ان سے کہا جاتا قبیلے سے، سب سے، ہے نا، بڑھتی دی ہے۔ اور اس دن کی پکڑ سے بچو، اس دن کی پکڑ سے بچو جب کوئی آدمی کسی آدمی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کی طرف سے کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ اس سے کچھ بدلے میں لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ بے شک اب اسی میں الجھ گئے آپ، اسی میں لوگوں نے آپ کو الجھا دیا، سفارش والا نا، وسیلے والا، ہاں میں نے تم کو بڑھتی دی تو مسلمانوں کو بھی بڑھتی تھی، یہ تو امان ہے ہمارے جو ہم پیٹ رہے، تو امان ہے نا، لیکن بڑھتی تو دی ہر ایک پہ۔ اب اس کے بعد کوئی تو ہے نہیں، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی رسول ہے، تو بڑھتی تو ہم کو ایسے ہی دے دی، بڑھتی ہے جب آدمی۔ اب یہ جو ہے، اب یہ جو لکھا ہے بڑھتی دی، اور اس دن کی پکڑ سے بچو، اس دن کی مطلب قیامت کے دن کی پکڑ سے بچو جبکہ کوئی آدمی کسی آدمی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کی طرف سے کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ اس سے کچھ بدلے میں لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ بے شک کوئی نہیں پہنچا سکتا، ہے نا، رسول امت تھی، رسول نے بخشوا لیا، اس لیے اچھل رہے اچھلو۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت عام آدمی کے لیے، یہ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے لکھی ہے، اتری ہے کہ نہ ہم اپنے بیٹے کی سفارش کر سکتے ہیں، نہ وہ میری سفارش کر سکتا ہے، آپ کے جو اعمال ہے اس کا سودا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ہوئے گی، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کے لیے ہے، اور ہوئے گی وہ خاص لوگوں کے لیے، وہ خاص لوگوں کے لیے مدد پہنچے گی۔ اور اس سمے کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب ان سے کہہ رہے اس سمے کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھٹکارا دیا تو جو تم پر بہت ظلم کرتے تھے، جو تم پر بہت ظلم کرتے تھے، اب فرعون کا واقعہ آئے گا اس کو دیکھ لینا، کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو حلال کرتے اور تمہاری عورتوں یعنی بہو بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ غالب ہو جائے گی، اس لیے وہ یہ سب کرتا تھا۔ اور اس میں تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، جب آج ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اب چاہے اس کو آزمائش سمجھ کے پار کرو اور چاہے کسی کا دبدبا سمجھ کے پار کرو، ہے آزمائش وہ بھی ہے، آزمائش یہ بھی تو دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے ندی کو پھاڑ دیا، ندی کو پھاڑ دیا، بتا رہا ان لوگوں کو، کیونکہ فرعون کو ڈبو دیا اور جو ایمان والے تھے ان کو صحیح سلامت پار کرا دیا۔ وہ سمے یاد دلا رہا ہے کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا نا، جو سن رہے ہوں گے رسول کی زبان سے، ان لوگوں نے تو وہ سمے نہیں دیکھا ہوگا نا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، تو اللہ ان کو بھی بتا رہا ہے، ہم کو بھی بتا رہا ہے بھائی، جس کو دیکھے آپ سن رہے ہم سن رہے ہیں،
ہم نے نہیں دیکھا کلیئر 12 سال جلتے ہوئے، دیکھا سنا ہی ہے نا، تو اب سنا ہے اسی طریقے سے آنا ساگر ہم نے تو سوکھتے نہیں دیکھا نا، انہوں نے دیکھا، جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا نا، تو وہی سب بتایا جا رہا ہے، وہی سب دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بتایا گیا، ان کے ذریعے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے کی تھی بڑی ازمائش تھی، پھر تم کو صحیح سلامت پار لگایا اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے ڈبو دیا، اور وہ وقت یاد کرو۔ اب پھر دوسری مثال دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ناوشتہ دینے کے لیے 40 راتوں یعنی ایک چلے کا عہد کیا، وہیں سے چلنا چلا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلنا چلا، چلا عہد کی، پھر تم نے مطلب ان لوگوں نے پھر تم نے اس کی غیر موجودگی میں عبادت کے لیے بچڑا بنا لیا، مطلب جب وہ طور پہاڑ پہ چلے گئے تو ان لوگوں نے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہ یہ میرا خدا ہے، ایک بچڑا بنا لیا، اس کو وہ بھگوان ماننے لگے، جیسے چل رہا تھا ویسے ہی تھا، پھر آ گیا تو لیا۔ یہ بڑا ظلم کر رہے تھے تم لوگ، یہ بڑا ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کیا کہ شاید تم احسان مانو، پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا کہ شاید تم میرا احسان مانو، اور وہ سمے بھی یاد کرو، پھر سمے یاد دلا رہا ہے، کیونکہ ہم کو بھی یاد کوئی دلائے گا ہی ہے نہیں، ہمارے بعد بھی کوئی آئے گا تو ہماری یاد، تو جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات اور یعنی سات کی دی تھی، جب کتاب جو تورات دی تھی آسمانی کتاب، جیسے ہم کو قرآن دیا ویسے ان کو دی تھی تاکہ شاید تم صحیح راہ پا جاؤ، اسی لیے ہم نے تم کو کتاب دی تھی تورات کے، شاید تم صحیح راہ پا جاؤ، اسی لیے ہم کو قرآن دیا کہ شاید ہم صحیح راہ پا جائیں، تو جو حالات ان کے تھے آج وہی حالات ہمارے ہیں۔ کتاب قرآن کتاب پہ رکھنے کے لیے تھوڑی نہ دیا تھا اللہ نے کہ تم اس کی حفاظت کرو، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ محفوظ میں حفاظت میں ہے، لوگوں کے دل میں قرآن حفاظت میں ہے، تم نے کہا اللہ میاں رکو، ہم تم سے زیادہ اچھی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم تاکوں پہ رکھے دے رہے ہیں، جب کوئی مرے گا سورہ یاسین پڑھ کے سنا دیں گے۔ یہ حالات ہے کہ رکھنے کی چیز نہیں ہے قرآن، کھول لو، اس لیے ہاتھ جوڑ رہے، پیر چھو رہے، سب کر رہے ہیں، جاؤ اور دیا شاہد راہ پا جاؤ۔ اور وہ سمے بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو عبادت کے لیے بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے خدا سے اس کے سامنے توبہ کرو اور اپنوں میں اسے گناہگار کو خود مار ڈالو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا سے توبہ کرو، اور جنہوں نے یہ سب حرکتیں کی ہیں ان کو مار ڈالو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے یہی صحیح ہے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، پھر تم نے توبہ کی، اللہ نے پھر قبول کر لی، ہے نا، بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہے، بے شک ہے مہربان ہے۔ اور وہ سمے یاد کرو، پھر یاد دلا رہا، وہ سمے کرو جب تم نے کہا، مطلب ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں کسی طرح تمہارا ہم عقیدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم کو اللہ کو ظاہرہ دکھاؤ، تم کھلم کھلا دکھاؤ، تب ہم یقین کریں گے کہ تم نبی ہو۔ اسی طریقے سے رسول کے ساتھ ہوا، اسی طریقے سے ولیوں کے ساتھ آدمی اب ڈھونڈتا ہے کہ کچھ دکھائیں تو پتہ چلے تب ہم جائیں، اور نہیں ارے چھوڑو یہ ایسے ہی ہیں، سمجھے، جس نے کچھ صحیح بتا دیا وہ ایسے ہی، اور جس نے تعویذ پکڑا دیا وہ بہت بڑا ولی ہو گیا، اس سے بڑا ولی نہیں ڈھونڈے ملے گا۔ تو اللہ کے بغیر مرضی کے کوئی پتہ نہیں لاتا ہے، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ پیغمبر ہو، سمجھ گئے، ہاں، جب تک کوئی رسول سے بھی اس نے منع کر رکھا ہے کرنے والے نہیں، پھر تم کو بجلی نے آ دبوچا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر اللہ نے ان کو سزا دی،
बिजली गिरा दी उनके ऊपर, फिर तुम देखते रह गए। और हमने तुम पर, मतलब हमने मतलब अल्लाह ने तुम पर बादल की छाया की और तुम पर मन और सलवा उतारा, मतलब आसमानी खाना उतारा। मन और सलवा जो तुमने मांगा है, मन और सलवा उतारा, और कहा कि हमने हमने जो तुमको पाक खाने दिए हैं उसमें से खाओ, उनमें से खाओ, मन और सलवा जो दिया है इसमें से खाओ। लेकिन इन लोगों ने नाफरमानी की। मन और सलवा मिलने के बाद, आसमानी खाना मिलने के बाद इन्होंने नाफरमानी की। जैसे हमको आजकल गोश्त, रोटी, मछली और कबाब मिल रहे हैं टुंडे के और हबीब के और इसके और उसके, लखनवी बिरयानी और ये बिरयानी वो बिरयानी, वैसे उनको तो मन और सलवा मिल चुका है, आसमानी खाना मिल चुका है। तो उन्होंने भी नाफरमानी की, अपना काम हो गया उनका, हम भी नाफरमानी कर रहे हैं। समझे, टुंडे क्या बिरयानी खाना है तो खाना है, चाहे 4 बजा हो रात का और 4 बजा हो 3, नमाज पढ़नी है तो भैया नींद आ जाएगी, है बिरयानी खानी है तो चले जाएंगे। और इन लोगों ने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अपना ही खोते रहे। ना उन्होंने कुछ बिगाड़ा है अल्लाह का, और ना हम कुछ बिगाड़ रहे, अपना ही खो रहे। वो तो समझा रहा उन्होंने भी खोया है, तुम भी खो रहे हो, अपना अपना खोते रहे। और वो समय याद करो जब हमने, मतलब अल्लाह ने तुमको तुमको से हुक्म दिया, तुमको हुक्म दिया कि इस बस्ती में जाओ, इस बस्ती में जाओ और उसमें जहां चाहो बेफिक्र होकर खाओ। इसका आगे पूरा खुलासा जिक्र है इन सब चीजों का, या अगर आपको ज्यादा समझना है तो नीचे देख लीजिए, तफसील में चले जाइएगा। खाओ और दरवाजे से सज्जा करते करते हुए दाखिल होना, दाखिल होना, और मुंह से हितुनी हमारी तौबा कहते जाना, हमारी तौबा कहते जाना, कहते जाना, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे। और जो नेक काम करेंगे हम उनको उनको हम और भी ज्यादा देंगे। उसके बाद जो नेक काम करोगे उससे ज्यादा देगा अल्लाह, कहेगा देंगे। फिर जो लोग जालिम थे, जो लोग जालिम थे, उन्होंने उस जुमले को जिसका उनको हुक्म दिया गया था, समझ गए, जालिम थे कि जो हुक्म उनको दिया गया था बदलकर उसकी जगह दूसरा जुमला हितुनी मतलब गेहूं कहना शुरू किया। जो जालिम थे, जिसको अकीदा नहीं था, ना पैगंबर पे, ना किताब पे, ना रसूल पे, समझ गए, तो उन्होंने उस जुमले को बदल दिया। अब आप खुद ही समझ लो कहाँ पे खेल बिगड़ रहा है, कहाँ पे नहीं बिगड़ रहा है, समझ गए। रसूल के साथ है को जहां गए इसी कटागिरी में पहुंच जाओगे, समझ गए। जिसको भरोसा ही नहीं है कि वो जिंदा है कि क्या नहीं है, एक जुमले में मामला खराब हो जाएगा पूरा। जैसे इब्लीस का खत्म हो गया था वैसे खत्म हो जाएगा। तो हुक्म को बदल दिया, मतलब गेहूं कहना शुरू कर दिया। आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आप कह दो कि थे, नौजुबिल्ला, आप कह दो थे, गए आप कह दो मेरे जैसे बसर थे, गए आप। पहले कुरान को तो समझो कि कुरान कह क्या रहा है, बसर किसने कहा, किसके लिए कहा गया, कैसे कहा गया, कुरान तो पहले समझो। तो कहना शुरू किया, तो हमने उन जालिमों पर आसमान से सजाएं उतारी क्योंकि वो नाफरमानी किया करते थे। ऐसे हमारे ऊपर भी सजा उतरती है, जब नाफरमानी करूँ तो सजा तो मिलेगी ना, मिल रही है। बिस्मिल्लाह 49 हो गई, बाद दूसरी बोल